میں درخواست کر رہا ہوں محترمہ طلعت خان صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت کی غزل ہمیں سنائیں. محترمہ طلعت خان صاحبہ، آپ کی تعریف. السلام علیکم. صدر صاحب، آپ کی اجازت سے میں بہت شکر گزار ہوں تاشی بھائی کی کہ انہوں نے اس غزل کا انتخاب میرے لیے کیا، لیکن تھوڑی سی کنجوسی کر جاتے ہیں اور دھن نہیں پیش کرتے مجھے. آئندہ کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ جب غزل پیش کریں تو پلیز دھن بھی میرے مجھے عنایت کر دیجیے. شکریہ. تو غزل پیش کرتی ہوں. حسب حال ہے. یہ سوکھے کھیت تب دھوپ میں جلتے ہی رہتے ہیں. کبھی جو کبھی جو مہرباں تھی وہ گھٹائیں روٹھ جاتی ہیں. مقدر جب ایک ایسا جنگل میں
वफाएं छोड़ जाती हैं, हवाएं रूठ जाती हैं, वफाएं छोड़ जाती हैं, हवाएं रूठ जाती हैं। और मक्ता अर्ज है, और गालिबन मेरे ऊपर ही शायद अप्लाई हुआ है। उसे ये भी नहीं मालूम अज़हर यूं भी होता है, उसे ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं मालूम अज़हर यूं भी होता है। नज़ाकत माद पड़ती है, अदाएं रूठ जाती हैं, नज़ाकत माद पड़ती है, अदाएं रूठ जाती हैं। मुक़द्दर जब गुरेज़ा हो, गुरेज़ा हो, गुरेज़ा हो, फ़ज़ाएं रूठ जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तलत बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन हज़रात, वहीं से जारी करते हुए डॉक्टर केवल धीर साहब के अल्फाज में अज़हर जावेद मोहब्बत का बरकत था। उसने अपने अदबी पर्चे तख्लीक में आधी सदी तक अदब के बाग की बागबानी की। हज़ारहा अदब की कोंपलें उसके बागीचे से उभर कर पेड़ बनी। उसने लोगों को बड़ा बनाया, खुद कभी बड़ा नहीं बना। इंसानी कदरों की अज़मत हमें अज़हर जावेद की शख्सियत में भरपूर और मुकम्मल नज़र आती है। वो एक सफ़ेद पोश, कम वसाइल वाला अजीम इंसान था, जिसने सारी उम्र अपने आदर्श की खातिर न कभी थक के सर झुकाया और न अपने उठाए हुए भारी बोझ से थकन महसूस की। थोड़े वसाइल से वो अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा काम कर गया कि आजकल की हुकूमतें अपने सारे लाव लश्कर के साथ भी ऐसे काम नहीं कर सकती। वो तन्हा आदमी अपने आप में एक भरपूर शहर था। क्या बात, शहर भी ऐसा जिसे लाहौरिये लाहौर कहते हैं। क्या बात। अज़हर जावेद मेरा लाहौर था, मेरे लिए सारा लाहौर अज़हर जावेद है। ख़वातीन हज़रात, मैं अब हज़रत अहमद शहबाज साहब को दावत देता हूँ कि वो एक गज़ल किसी दिन यूँ भी करना, रूह को सैराब कर जाना, हाकी साहब ने पेश करें। जनाब अहमद शहबाज, तालियों के साथ। बदल की चंद अशआर। किसी दिन यूं भी करना, रूह को सैराब कर जाना। किसी दिन यूं भी करना, रूह को सैराब कर जाना। मेरे दामन में अपने प्यार की खैरात भर जाना। किसी दिन यूं भी करना, रूह को सैराब कर जाना। मेरे दामन में अपने प्यार की खैरात भर जाना। कभी ये सोचना, उसको समेटें अपनी बाहों में। कभी ये सोचना, उसको समेटें अपनी बाहों में।
کبھی اپنی مچلتی خواہشوں سے آپ ڈر جانا، کبھی اپنی مچلتی خواہشوں سے آپ ڈر جانا، کسی بھی شام کو اڑتے پرندوں سے کبھی پوچھیں، کسی بھی شام کو اڑتے پرندوں سے کبھی پوچھیں کہ کیسا لطف دیتا ہے پلٹ کر اپنے گھر جانا، کسی بھی شام کو اڑتے پرندوں سے کبھی پوچھیں کہ کیسا لطف دیتا ہے پلٹ کر اپنے گھر جانا، بہت چہرے بہت پے کر بہت دل کے سہارے ہیں، بہت چہرے بہت پے کر بہت دل کے سہارے ہیں، مگر یہ کیا کہ بس ایک شخص کی خاطر ہی مر جانا، بہت چہرے بہت پے کر بہت دل کے سہارے ہیں، مگر یہ کیا کہ بس ایک شخص کی خاطر ہی مر جانا، اور ہمیں بھی شوق تھا کچھ عشق میں برباد ہونے کا، ہمیں بھی شوق تھا کچھ عشق میں برباد ہونے کا، نہیں انصاف ہر الزام اس کے نام دھر جانا، نہیں انصاف ہر الزام اس کے نام دھر جانا۔ اور مقطع دیکھیے کہ ہماری شدت احساس کا اظہر یہ عالم ہے، بہت خوبصورتی سے اپنے تخلص کو یہاں استعمال کیا کہ ہماری شدت احساس کا اظہر یہ عالم ہے، ہر ایک پتھر کی زد میں ہم نے تو اپنا ہی سر جانا۔ خواتین حضرات، اب میں دعوت دے رہا ہوں آپ کے سامنے جناب نصیر ہمایوں صاحب کو، ان سے ایک غزل اور نظم کی درخواست ہے، تشریف لاتے ہیں آپ کی تالیوں کے ساتھ۔ خواتین و حضرات آداب، میں کافی دیر سے بڑے انہماک سے اظہر جاوید مرحوم کی یہ تصویر دیکھ رہا تھا تو بے اختیار ایک شعر میری زبان پہ آ رہا تھا، ایک مجبور پہ یہ طرفہ عنایت کیسی، مجھ سے بڑھ کر میری تصویر سے الفت کیسی، دیر تک رہتا نہیں موسم بھری برسات کا، دیر تک اظہر چمکتی بجلیاں رہتی نہیں۔ تخلیق کار ایک کرشمہ ساز بھی ہوتا ہے، وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے کاری کے قلب و روح کو تسکین کا سامان مہیا کرتا ہے۔ فنکار اور تخلیق کار کا عظیم مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ زندگی کی کہانی کو معاونیت اور مقصدیت بخشے۔ اردو زبان و ادب کے فروغ میں اور ارتقاء کے لیے جناب اظہر جاوید مرحوم کا ایثار اور خدمت ایک مثال ہے، جنہوں نے اپنے کیے ہوئے عہد کے مطابق مشہور ادبی جریدہ تخلیق کو زندگی کے آخری سانس تک جاری رکھا۔ انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی تو وہ فروری 2012 کے ماہ کا تخلیق شائع کر چکے تھے، اور یوں یہ ادبی رسالہ اپنی اشاعت کے 43ویں سال میں قدم رکھ چکا تھا۔ وہ درویش منش انسان، دل کا بادشاہ تھا، زندگی کا ہر کرب سہا، زبان پر حرف شکایت کبھی نہ لایا، بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، اور زندگی کے آخری سانس تک شعر و ادب کی آبیاری ایک فریضہ سمجھ کر سنجام دیتا رہا۔ کیا بات! ان کا ایک شعر ہے کہ وہی تم بھی پڑھو جو میں تمہیں لکھنے سے قاصر ہوں، وہی تم بھی پڑھو جو میں تمہیں لکھنے سے قاصر ہوں، میری حسرت کو سمجھو تم، میری خواہش کو پہچانو۔ اس نے نا امیدی کے راستوں میں بھی امید کی راہیں تلاش کی، کیونکہ گھونسلے کی اکائی تنکا ہے، اور پھر گھونسلے کے بعد آشیانے کی ضرورت ہی تو گھر کو مکمل کرتی ہے۔ مرحوم کو دنیا داری کی کوئی پرواہ نہیں تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ اردو ادب کے بہترین مواد کے حامل اس رسالے کی ظاہری حالت کی طرف اس نے کبھی توجہ نہیں دی۔ وہ ایک تجربہ کار اور جہاں دیدہ دانشور تھا۔ ہم رفیقان تخلیق تو کیا، بر صغیر کا کوئی شاعر اور ادیب تخلیق کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میں لہروں سے لپٹ کر سو تو جاؤں، میرے اندر کا ڈر برتا نہیں ہے۔ بقول ڈاکٹر انور سدید، اظہر جاوید جذبات اور احساسات سے بھرپور ہری بھری عورت کے شاعر تھے۔ وہ کچی کلیوں کی شناخوانی نہیں کرتے، بلکہ نو دمیدہ
फूलों को फितरत से रस कशीद करने और हुस्न को निखरने का मौका देना पसंद करते थे। माजी की महफिलों को सजाकर शऊर में देते हैं जिंदगी को सहारा कभी कभी। हकीकतन अजहर जावेद मरहूम निस्बतें कायम रखने वाले फर्द थे। मेरा उनसे तारुफ बरादरम ताशी ज़हीर साहब और अपने अजीज दोस्त हुसैन मजरूह के वसीले से बरसों पहले था। मैं कई बरस तक तख्लीक में छपता रहा, मगर बदकिस्मती से 2 बार ही मुलाकात हो सकी। फिर मैं हिजरत करके अमेरिका आया तो महज फ़ोन पर राब्ता कायम रहा। पहली मुलाकात बड़ी दिलचस्प और तारीखी थी। गालिबन 1994 की बात है कि मैं जनाब हुसैन मजरूह के हमरा तख्लीक के दफ्तर भगवान दास स्टेट लाहौर बगैर से मुलाकात पहुंचा तो वहाँ की महफिल ने मुझे हैरान कर दिया। वहाँ पर जनाब अशफाक अहमद, मोहतरमा बानो कुदसिया, सैयद वासिफ अली वासिफ, बाबा याया खान सियापोश जैसे लोग मौजूद थे और चंद नावाकिफ चेहरे भी दिखाई दिए। वो किसी अदबी जरीदे का दफ्तर कम बल्कि तसव्वुफ की महफिल ज़्यादा महसूस लगती थी। तफसील से तारफ हुआ। पुरानी अनारकली लाहौर की एक रवायती सौगात फालूदा से तवाज़ु की गई। तो अब भरी महफिल में फालूदा खाना भी एक कार्यदारत था, मगर इस मरहले से भी गुजर गए। मौसूफ कहने लगे, तुसी ताशी ज़हीर दे अजीज हो ना, पर साडा और जिगरी यार है, फ़ोन पर राब्ता हो तो उसे मेरा सलाम ज़रूर कहना। बस इन यादों को दिल में बसाए अजहर जावेद मरहूम के लिए दुआ गो हूँ कि खुदाए बुजुर्ग बरतर उसे अपने जवार रहमत में जगह दे। उस जैसा मुखलिस दोस्त, जनूनी अदीब, सच्चा यार, खरा इंसान आज भी ढूंढे से नहीं मिलता। मरहूम के होनहार फर्जंद सोनान अजहर जावेद ने जानशीनी का सही हक अदा किया है और तख्लीक आज पहले से भी ज़्यादा अपनी पूरी आबोताब के साथ शाया हो रहा है और अपनी अशात के 44वें साल में कदम रख चुका है। एक गज़ल उनके चंद अशार। मौत ने दस्तक दी थी लेकिन दिल दरवाजा बंद रहा। मौत ने दस्तक दी थी लेकिन दिल दरवाजा बंद रहा। कुदरत को मंजूर यही है, जीने का पाबंद रहा। लाख तखय्युल की परवाजें, फलक को छूती आवाजें, सोचों के पैरहन पर मजबूरी का पैबंद रहा। और शेर सुनिए कि वक्त खराशें भर देता है, वक्त खराशें भर देता है, चेहरा मुरझा जाता है, आती जाती रुत में लेकिन हुस्न तेरा दो चंद रहा। जो भी दोस्त मिला है हमको आखिर को ये भेद खुला। जो भी दोस्त मिला है हमको आखिर को जो भेद खुला। दिल में जहर भरा है उसके, जाहिर में वो कंद रहा। और किस्मत में जो लिखा है हर हाल में होके रहता है। रब पे तवक्कुल रखा मैंने, हर लम्हा खुरसंद रहा। सादिक भाई इसको जरूर पहचानते होंगे, फारसी का लफ्ज है। और तब तक कौम के बच्चों को ये खुदकुश हमले मारेंगे जब तक मुल्क का हाकिम अपनी आंखें करके बंद रहा। और मकता है कि सबसे पहला पत्थर यारो उसने मुझको मारा था। क्या बात है। सबसे पहला पत्थर यारो उसने मुझको मारा था। बरसों जिसकी इज्जत की थी, जिसका अकीदतमंद रहा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये नज्म मेरे लिए एजाज है कि ताशी भाई ने मेरे लिए सिलेक्ट की खुद ही, न जाने वो बेहतर जानते होंगे कि जानम के लिए तुम जो बरसों के बाद आई हो, सिर्फ ये तुमसे पूछना है मुझे, क्या कोई और ख्वाब लाई हो। वाह वाह वाह। तुम जो बरसों के बाद आई हो, सिर्फ ये तुमसे पूछना है मुझे, क्या कोई और ख्वाब लाई हो। क्या अभी तक तुम्हारी बातों से कुछ शराबों की झिलमिलाहट है। क्या अभी तक तुम्हारे लहजे में खुशगुमानी की जगमगाहट है। क्या अभी तक तुम्हारे होठों पर चांदनी जैसी मुस्कुराहट है। क्या अभी तक तुम्हारी आंखों में गुजरे लम्हों की दास्तानें हैं। क्या अभी तक तुम्हारी सोचों की आसमानों तलक उड़ाने हैं। क्या अभी तक वफा के मकतब में कजदाई का दर्स देती हो। क्या अभी तक वफा के मकतब में कजदाई का दर्स देती हो। अपनी तस्कीन शौक की खातिर अहले दिल से खिराज लेती हो। कैसे खुशफहमियां पनपती हैं। क्या ये तुमको कमाल आता है, वो जिसे तुमने बेसवात किया
اب بھی اس کا خیال آتا ہے. کیسے خوش فہمیاں پنپتی ہیں. کیا یہ تم کو کمال آتا ہے وہ جسے تم نے بے ثبات کیا اب بھی اس کا خیال آتا ہے. کیا تمہیں بھی کسی بدن کی باس رات بھر بے قرار رکھتی ہے. ایک مانوس لمس کی جھلکی تم کو بے اختیار رکھتی ہے. تم سے لاکھوں سوال کرنے ہیں اپنی بے رنگ زندگانی میں. تم سے لاکھوں سوال کرنے ہیں اپنی بے رنگ زندگانی میں. جانے انجانے رنگ بھرنے ہیں پھر اچانک خیال آتا ہے تم جو برسوں کے بعد آئی ہو تم کو جی بھر کے دیکھتا ہی رہوں بے سبب یوں ہی سوچتا ہی رہوں. آپ کے سوال کا جواب وہاں سے آیا ہے کہ صحیح نظم چنی. اور یہ انور بھائی تھے کہ طاہر بھائی تھے لیکن دونوں جہاں دیدہ لوگ ہیں. خواتین و حضرات, ایسی گرم جوشی کے بعد تو میری آواز ہی نہیں نکل رہی. مشہور صحافی شاعر و ادیب جناب محمود شام جو جنگ اخبار کے چیف ایڈیٹر تھے وہ لکھتے ہیں کہ اظہر جاوید کا تخلیق ایک رسالہ نہیں ایک ادبی تحریک ہے. ایک حلقہ ہے, ایک ادبی خاندان ہے, چوپال ہے جہاں سب اپنی تخلیقات لے کے جمع ہوتے ہیں. اظہر جاوید ایک جسم تھا جو اٹھ گیا لیکن وہ ایک روح بھی ہے جو تحریک ہے, دریا ہے, اسے رواں رہنا چاہیے. یہ ہم سب کا فرض ہے اور سب سے بہتر خراج عقیدت بھی یہی ہے کہ تخلیق کا سلسلہ اشاعت نہ ٹوٹے. تو اب میں آتا ہوں مطلب کی طرف. یہاں پرانے شمارے رکھے ہیں اور اس کا جو عام طور پہ سالانہ زر سالانہ ہے $100 رکھا تھا اس میں تخفیف کرا کے 50% میں نے وہ 50 کروا لیا ہے ان کے صاحبزادے سے. تو یہاں فارم رکھا ہوا ہے. اس سے زیادہ میں کیا کہوں کہ ظاہر ہے کہ بچے کی تربیت نہیں تھی لیکن 2 سال سے وہ نکال رہا ہے اور بڑی آب و تاب کے ساتھ. اظہر کے تمام دوست اس کی مدد کر رہے ہیں. ایسا ہوا نہیں کہ احمد ندیم قاسمی کے بعد فنون نہیں رہا, ڈاکٹر وزیر آغا کے بعد اوراق نہیں رہا, افکار نہیں رہا, اقدار نہیں رہا. بہت سارے رسالے جو بڑے بڑے ادیب اور شعراء چلا رہے تھے ان کے جانے کے ساتھ وہ بھی چلے گئے. لیکن یہ رسالہ نکل رہا ہے. یہ انہی محبتوں کا طفیل ہے جو وہ تمام بانٹتا رہا. تو آپ میں سے جو اساتذہ بھی سبسکرپشن پہ سائن اپ کریں گے مجھ پہ ذاتی احسان کریں گے. میں اب درخواست دیتا ہوں نصف صدر جناب محمد علی نقوی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ایک نظم خود فریبی آپ کی خدمت میں پیش کریں. جناب محمد علی نقوی صاحب کے لیے جو تالیاں آپ نے بجائی ہیں ہم سے دل خوش ہیں. خواتین و حضرات آداب. میری بدقسمتی کہ ڈاکٹر کیول دھیر اور نارنگ ساقی صاحبان کے ساتھ اظہر جاوید مرحوم کی اس قدر قربت کے باوجود میں کبھی ان سے نیاز حاصل نہ کر سکا. آج میں خوش قسمت ہوں کہ ان کی عدم موجودگی میں ہی صحیح لیکن ان سے بھرپور تعارف کی سعادت مجھے نصیب ہو رہی ہے. ڈاکٹر کیول دھیر اور نارنگ ساقی صاحبان کی اس محفل میں نمائندگی کا شرف میرے لیے ایک بہت ہی بڑا اعزاز ہے. ایک شعر یاد آ رہا ہے, موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس. موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس. یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے, یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے. اظہر جاوید صاحب کی ایک نظم خود فریبی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. نظم کا عنوان ہے خود فریبی. مجھے تم نے بلانے کے جتن سب کر لیے ہوں گے. مجھے تم نے بلانے کے جتن سب کر لیے ہوں گے. بہت کوشش سے تم نے دل کو اب سمجھا لیا ہوگا. میری چاہت کا ایک نقش اب دھندلا لیا ہوگا.
بہت ہمت سے تم نے ذہن کو راغب کیا ہوگا، بہت ہمت سے تم نے ذہن کو راغب کیا ہوگا، نئی سوچوں کے سارے رنگ دل میں بھر لیے ہوں گے۔ بھری محفل میں پھر مجھ کو برا تم نے کہا ہوگا، وہ پاگل ہے، تعلق کے بہانے ڈھونڈ لیتا ہے، یوں ہی بدنام کرنے کو فسانے ڈھونڈ لیتا ہے۔ میرا اس سے تعلق کیا، میرا ہے اس سے کیا ناتا، نہ کوئی دوستی اس سے، نہ کوئی پیار کا رشتہ۔ تمہاری بات آخرکار سب نے مان لی ہوگی، تمہارے جھوٹ پر سچ کی رضا بھی تان لی ہوگی۔ مگر اے جانے ماضی، اے گئے لمحوں کی شہزادی، مگر اے جانے ماضی، اے گئے لمحوں کی شہزادی، کبھی یہ تم نے سوچا ہے، کبھی جب کوئی تم کو اپنی باہوں میں سمیٹے گا، چٹکتی آرزوؤں کے مہکتے پھول نوچے گا، تمہاری جاگتی آنکھوں سے جب سپنے چھڑائے گا، تمہارے لمس کی خوشبو سے کوئی کسمسائے گا۔ میری تصویر دیکھو، سویرے اٹھ کے جب کوئی نیا اخبار دیکھو گی، سویرے اٹھ کے جب کوئی نیا اخبار دیکھو گی، میری تصویر دیکھو گی، میرے اشعار دیکھو گی۔ سویرے اٹھ کے جب کوئی نیا اخبار دیکھو گی، میری تصویر دیکھو گی، میرے اشعار دیکھو گی۔ کبھی جب ریڈیو پر کوئی ایسا گیت سن لو گی کہ جس میں بے وفائی کی کہانی کا بیان ہوگا، کہ جس کے ایک ایک مصرے سے درد دل عیاں ہوگا، کیا بات ہے، کیا تو پھر بات کس کو ہے، پکارو گی؟ کیا بات ہے، واہ! تو پھر کس کو پکارو گی؟ تم اپنی روح کا جو بوجھ ہے کیسے اتارو گی؟ تم اپنے آپ سے انکار کی جرت نہ پاؤ گی، یقیناً ہار جاؤ گی۔ کیا بات ہے، نہ جانے اس سمے تک کتنے موسم ڈھل چکے ہوں گے، نہ جانے اس سمے تک کتنے موسم ڈھل چکے ہوں گے، بہاریں کھو گئی ہوں گی، خزائیں رو پڑی ہوں گی، خزائیں رو پڑی ہوں گی، پرانے درد دل کے تاکچوں میں جل چکے ہوں گے۔ اچانک تم یہ سوچو گی، مجھے تم نے بلانے کے جتن جتنے کیے اب تک، مجھے تم نے بلانے کے جتن جتنے کیے اب تک، وہ سارے رائے گاہ نکلے، تمہارے اپنے جذبے خود بہت نامہربان نکلے۔ بتاؤ کیا کرو گی تم، بتاؤ کیا کرو گی تم، گئے لمحوں پہ پچھتاؤ گی، پھر ماتم کرو گی تم، خود اپنے آنسوؤں سے اپنے آنچل کو بھرو گی تم، جیو گی کشمکش میں اور گھٹ گھٹ کر مرو گی تم، اس اپنی بے بسی کی کس پہ پھر تہمت دھرو گی تم، بتاؤ کیا کرو گی تم، بتاؤ کیا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ محمد علی حیدر نقوی صاحب، آپ نے نظم میں اس کا کب بھی سمو دیا اپنی ادائیگی کے ساتھ، بہت خوبصورت پڑھا۔